الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کچھ زندگی اور کچھ حالات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے چن لیا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔
اور اللہ رب العزت نے بھی ایمان کا معیار صحابہ اکرام کو بنا دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا کہ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے ہیں، اسی طرح آپ کا ایمان ہوگا تو فقد اہتدوا، تم ہدایت پاؤ گے۔ اور اگر آپ کا ایمان صحابہ جیسا نہیں، آپ کا ایمان صدیق اکبر جیسا نہیں، فاروق اعظم جیسا نہیں، عثمان ذو النورین کی طرح نہیں، سیدنا علی المرتضیٰ کی طرح نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کی طرح نہیں، تو آپ کے ایمان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب ہو، تم ہدایت پر ہو۔ صحابی رسول نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، گھر میں گئے تو والدہ نے احتجاج کیا کہ یا تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو، یا میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور بھوکی حالت میں ہی مر جاؤں گی، اور میرا خون تیرے ذمہ لگ جائے گا۔ ایک دن نہیں کھایا، دوسرے دن نہیں کھایا، تیسرے دن حالت خراب ہو گئی، اس نے کہا اماں جان ہر بات تیری ماننے کو تیار ہوں، میرے سر پہ جوتے مارو، جو سزا تمہیں تیرے علم میں آتی ہے دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑتا، اسلام نہیں چھوڑتا۔ کچھ بھی ہو جائے، تو کیا ہزاروں مائیں تیری طرح قربان، لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کی والدہ تھک ہار کر کھانا پینا شروع کر دیا، لیکن اپنی بات پہ وہ پکے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دو، انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی۔ وہ پیغمبر تھے، انہیں وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا۔ آج اگر والد اپنے بیٹے کو کہے تو وہ مسئلہ پوچھے، پہلے سوچ سمجھ کے کام کریں۔ کوئی پیر صاحب اپنے مرید کو کہے نا بیوی کو چھوڑ دو، تو وہ بھی پہلے سوچے، کسی بڑے متقی عالم مفتی سے مسئلہ پوچھے۔ اس کے بعد عمل کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل و جان سے مانتے تھے۔
ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ ایک دفعہ بچوں کو جمع کیا اور بچوں سے کہا آؤ میں تمہیں بلال کی اذان سناتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان تھوڑی سی کمزور تھی، وہ شین نہیں ادا کر سکتے تھے، لیکن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن، چلتے زمین پر تھے، قدموں کی آہٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ آؤ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کی نقل اتارتا ہوں۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب اوپر سے اللہ رب العزت نے ان کے دل میں اذان کو اتار دیا تھا۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا ابو محذورہ اب نقل کرو۔ انہوں نے پہلے آہستہ آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آگے جب باری آئی نا تو انہوں نے آہستہ آواز سے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا اونچی آواز سے کہو۔ تو انہوں نے اونچی آواز سے پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہاں تک کہنا آسان تھا، اگلی بات مشکل تھی۔ آگے فرمایا اشہد ان محمد الرسول اللہ، آہستہ آواز سے، بالکل آہستہ آواز سے 2 مرتبہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بیٹا اونچی آواز سے کہو۔ تو فرماتے ہیں میں نے پھر اونچی آواز سے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آگے آذان پوری کی۔ جیسے آذان پوری ہوئی دل میں ہی آذان اتر گئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا مؤذن بنا دیا۔ ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذان اسی ترتیب سے دیتے تھے، 2 دفعہ آہستہ آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے اور 2 دفعہ اونچی آواز سے پڑھتے، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ 2 دفعہ آہستہ آواز سے پڑھتے اور پھر 2 دفعہ خوب اونچی آواز سے پڑھتے۔ کسی نے کہا کہ ابو محذورہ آذان میں یہ کلمے 2 مرتبہ ہیں، آپ کیوں 4 مرتبہ پڑھتے ہیں؟ یہ صحیح انصاف ہے۔ کہا سب کے لیے بند کر دو، کسی کو بھی آواز نہ آئے۔ سبحان اللہ، ایسے ہی انصاف ہونا چاہیے سب کے ساتھ۔ تو فرماتے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان اسی طرح ہی سکھائی۔ دوسرا، جس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا تھا وہ بال کبھی نہیں کاٹتے تھے۔ صحابی نے پوچھا کہ بال آپ کیوں نہیں کاٹتے، باقی آپ کاٹتے ہیں؟
تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ان بالوں سے لگا ہے، میں کیسے اس کو کاٹ سکتا ہوں؟ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو چیز ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، مرتے دم تک اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ایک طرف بلادری ہے اور ایک طرف شریعت کا حکم ہے، اور سمجھ بوجھ کے باوجود کہ یہ حکم شریعت کے خلاف ہے، کہتے ہیں جی بلادری میں ناک کٹ جائے گی، اگر یہ کام نہ کروں بلادری سے کٹ جاؤں گا، یہ کام نہ کروں میرے جنازے پہ کوئی نہیں آئے گا۔ اور حکمران مانگتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سخی ہو، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہادر ہو، عالم بھی ہو، مجاہد بھی ہو، لیکن خود ہم نے سارے کام شریعت کے خلاف کرنے ہیں۔ اور اللہ نے بھی فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جو اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا، کبھی بھی اس قوم کو تبدیل نہیں کرتا جو قوم اپنے آپ کو خود نہ بدلے۔ جب تک ہم خود شریعت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، خود شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، خود اپنے ماتحتوں کے اوپر شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، تو اوپر سے کوئی ایسا بندہ نہیں آئے گا جو ہمارے اوپر شریعت کو نافذ کرے گا۔ ہمیشہ بات نیچے سے اوپر جاتی ہے، اوپر سے نیچے کبھی نہیں آئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھتے تھے، مرتے دم تک اس پر عمل پیرا رہتے تھے، اس سے ذرا برابر آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منع کیا۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، مسلمانوں آج تم بھی سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہو، سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ سامنے سے آیا آپ نے منہ پھیر لیا، دوسری مرتبہ سامنے سے آیا آپ نے منہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ سامنے سے آیا آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس نے ساتھیوں سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مرد سونا نہیں پہن سکتا۔ وہ صحابی اسی وقت اٹھا اور جا کر اس نے ابلتے ہوئے تندور میں اس انگوٹھی کو پھینک دیا اور واپس آ کر بیٹھ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا وہ انگوٹھی کہاں گئی؟ کہا میں نے تو وہ پھینک دی آگ میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کے لیے آرام ہے، خواتین کے لیے تو جائز ہے، آپ گھر میں کسی کو دے دیتے۔ اس صحابی نے کہا کہ جس چیز کے اوپر ناراضگی کا اظہار میں نے پیغمبر نے کر دیا ہے وہ میرے گھر میں بھی نہیں رہ سکتا، وہ چیز میرے گھر میں بھی نہیں رہ سکتی۔ شاہ جی ماہ تراشا
شاید جی مخے تراشا، وہ چیز میرے گھر میں بھی نہیں رہ سکتی۔ یہ تھا ایمان صحابہ کا۔ ایک صحابی نے چادر پہنی ہوئی تھی عجیب سے رنگ کی، جو خواتین کا رنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اسے جب پتہ چلا، اس نے جا کر اپنی چادر کو بھی تندور میں پھینک دیا۔ صحابی رسول نے کہا یہ زنانہ کے کام آ جاتی؟ تو اس نے کہا جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب سے دیکھ لیں وہ چیز میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اور ہم نے دل میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ سونا بھی پہننا ہے اور کل ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت بھی کرنی ہے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ وہ صحابی رسول جو اپنا تن من دن قربان کر رہا ہے دین کی خاطر، اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے، اور تو سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے خلاف کریں اور تیری شفاعت کریں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس خوش فہمی میں اگر کوئی رہتا ہے تو وہ سن لیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عظمت کسی کی بھی بلند نہیں ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ ایمان لکھ دے، ساری دنیا ایک طرف ہو ان سے ایمان نہیں چھین سکتی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ جب وفات کا وقت ان کا قریب ہوتا وہ پریشان ہوتے۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موت کا وقت قریب ہے، پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا آپ کا نام عشرہ مبشرہ میں نہیں آیا؟ عشرہ مبشرہ میں نام کوئی معمولی چیز ہے؟ وہ 10 صحابہ اکرام جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اپنی زبان اطہر سے، ان میں دوسرا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ فرمایا کہ آپ عشرہ مبشرہ میں نہیں، آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی غیر موجودگی میں کہا کہ میری بھی یہی بات ہے، ابو بکر کی بھی یہی بات ہے، عمر کی بھی یہ بات ہے۔ آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا کہ پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، پھر صدیق اکبر اٹھے گا، پھر عمر اٹھے گا۔ اس کے باوجود آپ پریشان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے۔ پھر خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، میں مطمئن تھا اب خلافت میرے پاس آئی ہے، میں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ وہ عمر جو رات کو پہرا دے رہا ہے، وہ عمر جو رات کو لوگوں کے آرام کا سوچ رہا ہے، وہ عمر جو کہتا ہے کہ دریائے فرات کے پاس کتا مرتا ہے، تو وہ عمر سے پوچھ ہوگی آج وہ جب موت کا وقت اس پہ قریب ہے وہ پریشان ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں بس کلمہ پڑھ لیا ہے جنت ساڑی، اور کوئی جائے یا نہ جائے ہم نے ضرور جانا ہے۔ یہ بات نہیں ہے بھائی۔ جنت اعمال کے بعد قبولیت اللہ کے ہاں ہوگی تو ملے گی، اور قبولیت کا وقت
آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اعمال قبول ہیں یا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کا ایمان میں نے ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو معیار بناؤ، تمہارا ایمان ان کے مطابق ہوگا، تمہارا عقیدہ ان کے مطابق ہوگا، تمہارے اعمال ان کے مطابق ہوں گے، تمہاری شادیاں بیاہ، تمہاری غمی خوشی ان کے مطابق ہوگی تو تم کامیاب ہو، اور اگر تمہارا کام کوئی بھی ان کے خلاف ہوگا تو اللہ سے امید ضرور ہے لیکن خطرہ ہے کہ تم وہاں جاؤ گے، پانی وہاں کا چکھ کے آؤ گے۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ اکرام کو جہنم کی آگ سے پناہ کی دعا سکھائی ہے، اور ایسے سکھاتے تھے جس طرح استاد اپنے شاگردوں کو نورانی قاعدہ سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، احادیث مبارکہ سکھاتے ہیں۔ جہنم سے پناہ کی دعا سکھائی ہے۔ اور ہمارے ہاں کہتے ہیں جی آج دیکھیں گے کل کی دیکھی جائے گی، وہ کل جو آئے گی وہ بڑی مشکل ہوگی۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ہم اپنے آپ کو خود بدلیں گے تب جا کے ہمیں جو ہے فائدہ ہوگا، ورنہ ہم دوسرے کو دیکھیں گے یہ بدل جائے پھر میں بدلوں گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔